الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کی حفاظت کے سلسلے میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور انہوں نے اپنی پورے خلافت کے زمانے میں یہی کوشش کی کہ جہاں کہیں کوئی فتنے کا ذرا بھی اندیشہ بھی ہو تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے پورے اپنے زور لگاتے تھے اور اس کے اوپر اقدامات لیتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حج پہ گئے تھے اور حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو کیوں انہوں نے اونچی آواز میں فرمایا کہ تم ایک پتھر ہی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ دیکھتا کہ تمہیں چوم رہے ہیں تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک پتھر نفع نہیں دے سکتا۔ اسی طرح میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی اس درخت کو بھی آپ نے کٹوا دیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ صرف یہی وجہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو پوجنے لگے۔ اسی طرح ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے ایک سفر میں تو دیکھا کہ لوگ باری باری جا کے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں ایک جگہ پر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی تھی۔ تو یہ سن کے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو مساجد کا درجہ دے دیا تھا۔ پھر فرمایا جہاں پہ بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پہ نماز پڑھ لیا کرو، یعنی کہیں پہ بھی رکنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں اس جگہ کو خاص کر لو۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ نماز پڑھی ہے تو وہاں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو صرف یہ سوچنا کہ یہ زیادہ متبرک ہو گئی ہے، یہ زیادہ ایسی جگہ ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہمیں کوئی نفع مل سکتا ہے، اور یہ نہ ہو، یہ اندیشہ ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ نیکسٹ جو جنریشن آئے وہ اس سے بھی بڑھ جائے، پھر اس کے بعد آئے تو وہ اس سے بھی بڑھ جائے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آج جو امت کے حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی طرح ایسی جگہوں کو بنا لیا انہوں نے کہ یہ بھی جگہ کوئی برکت کی ہے، یہ بھی جگہ برکت کی ہے، ایون یہ کہ کعبہ کے غلاف کو سمجھ لیا کہ یہ بھی کوئی بابرکت چیز ہے، حالانکہ وہ جگہ بابرکت ہے لیکن غلاف کعبہ یا کعبہ کی اینٹیں ان کو چومنا یا وہاں کی مٹی کو لے آنا، یہ ان میں کوئی ایسی برکت کی بات نہیں بتائی گئی ہمیں۔ اور جب لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ اندیشہ، یہ چانس ہوتا ہے کہ اگلی نسلیں آ کے کوئی شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے سدے باب کے لیے انہوں نے کوششیں کی کہ ایسا کوئی بھی چیز کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ لوگ توحید سے ہٹ جائیں۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سفر سے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ میں طور سینہ گیا ہوا تھا، کیونکہ مسلم مملکت اتنی پھیل چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سینہ وہ جگہ ہے تو وہ طور پہاڑ جو ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تھا اور جہاں پہ ان کو نبوت ملی تھی۔ ہم سوچتے ہیں جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت جگہ فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں گیا تھا وہاں کی زیارت کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم وہاں جا رہے ہو، تمہارے جانے سے پہلے پتا ہوتا تو میں تمہیں روک دیتا۔ کیا وجہ؟ کہ فرمایا کہ 3 جگہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 3 جگہوں کا سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، یعنی مقدس سمجھ کے ان کو، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک بیت المقدس۔ ٹھیک ہے، یہ 3 جگہیں ہیں جن کا فرمایا۔ ویسے آپ سفر کریں، آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ ویسے ہی مطلب کوئی بھی گھومنے پھرنے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن کسی جگہ متبرک سمجھ کے، مقدس سمجھ کے، ثواب کی نیت سے وہاں جانا، یہ صرف 3 جگہوں کا۔
اور آج دیکھ لیں کتنی کتنی دور لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، کئی عراق کا سفر کر رہے ہیں، ایران کا سفر کر رہے ہیں، یا اور جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی مزار ہے کسی کا، اور کہتے ہیں وہاں پہ حاضری دینے جانا ہے مجھے، جبکہ اس چیز سے منع کیا گیا کہ 3 جگہوں کا آپ صرف سفر کر سکتے ہیں۔ تو وہ اتنے زیادہ اس معاملے کے اندر سینسیٹیو تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مملکت بڑی اور مصر بھی فتح ہو گیا تو ان کو وہاں سے خط آیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ریور نائل جو ہے نیل، دریائے نیل، اس کے یہ بہنا ایک ٹائم پہ بند کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ وہ لوگ شرک میں مبتلا وہاں کی قوم تھی، وہ ایک جوان لڑکی کو کی قربانی دیتے تھے، جس کو کہیں گے بلی چڑھاتے تھے، اور نائل کے اندر پھینک دیتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کے بعد یہ بہتا ہے۔ تو حضرت عمر کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا اور فرمایا اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، اور اس خط پہ کیا لکھا کہ اگر تو اللہ کے نام سے بہتا ہے تو بہ پڑ، اور اگر تو اس وجہ سے بہتا ہے تو پھر رکا رہے۔ تو وہ بہنا شروع ہو گیا، وہ جو دریا تھا وہ بہنے لگا۔ یعنی اتنا زیادہ وہ ان چیزوں کا اپنی مملکت میں بھی یہ چیز کا دھیان رکھتے تھے کہ لوگ ایسی چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب ایک دفعہ ایک جگہ تھی تستر کے نام سے، جب وہاں پہ حضرت دانیال علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کی قبر دریافت ہوئی، تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا، ان کو خط لکھا گیا کہ ایسے اس نبی کی قبر یہاں پہ پتہ چلی ہے، تو فرمایا کہ دن کے وقت 13 قبریں کھودو، شہر کے باہر 13 قبریں کھودو، اور رات کے وقت ان کی باڈی لے جا کے کسی ایک قبر میں ڈال دو اور سب کو برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چل سکے کہ کون سی قبر میں، اور یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ پیغمبر تو چھوڑیں، آج تو عام لوگوں کی پوجا شروع کر دی ہے لوگوں نے، تو پیغمبروں کا تو کیا مقام۔ تو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی جگہ کو بھی ایسا مقام دے دیں کہ وہاں پر شرک شروع ہو جائے۔ اور اسی کی روشنی میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس قدر شرک ہے، کس قدر شرک ہے، جبکہ حضرت عمر جن کو ہم اتنا مانتے ہیں وہ شرک کے سد باب کے لیے کتنے زیادہ اقدامات کرنے والے تھے۔ اسی طرح ان کے دور خلافت میں کئی چیزوں کا یعنی اجتہاد کیا گیا، جیسے کہ انہوں نے حج تمتع کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس سے منع کیا انہوں نے حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے جیسے کیا بھی ہوگا کہ آپ جاتے ہیں عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، پھر عمرے کے احرام سے نکل آتے ہیں، پھر حج کا اگین احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ جب ایک ہی احرام پہنا جائے وہ الگ چیز ہے، وہ حج قران ہے، لیکن جب ایک احرام سے نکل کے دوسرے، تمتع مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا نا، مطلب آپ نے ایک ہی سفر میں 2 سے فائدہ اٹھا لیا آپ نے، اور ایک عمرے کا احرام پہنا، پھر اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج کا احرام پہنا۔ تو انہوں نے اس لیے اس سے منع کیا تھا کہ لوگ عمرے کے لیے دوبارہ آتے جاتے رہیں اور اللہ کا گھر آباد رہے، تو ان کا یہ مقصد تھا۔ اسی طرح انہوں نے جو ہمارے اور شیعہ لوگوں کے درمیان ایک اس چیز کے اوپر ذرا اختلاف بھی ہے کہ جو نکاح متع کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں اور ہم ناجائز سمجھتے ہیں۔ نکاح متع کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں کانٹریکچوئل میرج، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک کانٹریکٹ کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں اتنا مہر دیتا ہوں، اور جیسے 2 مہینے کے لیے چلو ہم نکاح کر لیتے ہیں، 3 مہینے کے لیے کر لیتے ہیں۔ کئیوں نے اسی کی بیس پہ پروسٹیٹیوشن کو بھی اس طرح سے ہی کیا کہ ایک رات کے لیے نکاح کر لیا، 1-2 راتوں کے لیے نکاح کر دیا، اتنے پیسے تمہیں دیتے ہیں، یہ مہر ہو گیا تمہارا، اور 2 راتوں کے لیے نکاح ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے اس چیز کو بین کیا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس نکاح کو حرام قرار دے دیا، اس سے منع کر دیا۔ حضرت عمر نے صرف کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نکاح ہے ہی نہیں، اور اس کے اوپر وہ سزا دی جائے گی جو زنا کی سزا ہے، کیونکہ یہ زنا ہے۔ ان کا صرف یہ تھا۔ اہل تشیع کہتے ہیں
کہ نہیں انہوں نے بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ جائز تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ حضرت عمر نے صرف یہ کیا تھا کہ سزا دینی شروع کر دی تھی وہ جو زنا کی سزا تھی، ورنہ انہوں نے بیان نہیں کیا تھا. بیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور چیز ان کے وقت کے اندر ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو مقتول ہے ایک بندہ جس کو قتل کیا جائے، اس کے قاتل چاہے کتنے بھی لوگ ہوں، ایک بندے کے قاتل ایک سے زیادہ بھی ہوں تو ان کو بھی سب کو قتل کے جرم میں سزا دی جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں ایک دفعہ ایک شخص کو قتل کرنے والے 4 آدمی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان چاروں کو قتل کی سزا ملے گی، اور لوگوں نے کہا ایک کے بدلے میں 4. لوگ حیران ہوئے تو فرمایا خدا کی قسم اگر صنعاء شہر کے سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں ایک آدمی کو قتل کرنے میں تو میں سب کو قتل کروں گا. یعنی اگر ایک آدمی کو قتل کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو بھی اس کی سزا دیں گے، ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی. بچوں کو کہیں باہر چلو. اچھا، دوسرا ایک بہت بڑا ایشو جس کو میں زیادہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بہت کنٹروورشل ایشو ہے آج کے دور میں، وہ ہے طلاق کا. کیونکہ یہ مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں بہت سارے ایسے مسائل، اور آج آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی سمجھ آ جائے گی. اور وہ ہے 3 طلاقوں کا معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں جب دی جاتی تھیں تو اس کو ایک طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی طلاق 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 کیا دے، جیسے کہ آدمیوں کی یوزلی عادت ہوتی ہے، تو اس کو ایک سمجھاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ایک طلاق دے گا، ایک طلاق تو ابھی پوری ہوئی نہیں، اس کے اوپر دوسری کیسے دے دی؟ ایک طلاق کی عدت ختم ہوگی پھر دوسری دو، پھر وہ اس کی عدت ختم ہو تو پھر تیسری دو. ابھی تو پہلے ہی اس کو طلاق ہو چکی ہے، ایک جب دے دی تو ایک پہ بھی ہو گئی نا طلاق. ایک طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، اب اس کے اوپر 1000 طلاقیں تو نہیں دے سکتے نا، طلاق ہو چکی ہے. تو اس لیے ایک ہی اس کو سمجھا جاتا تھا. اور لیکن ایسا بندہ جو ایسا کرتا ہے اس کو گناہگار، اللہ کے ہاں گناہگار سمجھا جاتا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں جب لوگوں نے اسی چیز کو قائم رکھا، غصے کے اندر آ کے 3 طلاقیں دے دی، یا ایک بندے نے کہا کہ میں نے اتنی طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں جتنی کہ آسمان کے ستارے ہیں، اتنا غصہ آیا. تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں اس معاملے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دی ہے. یعنی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز سے، لوگ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، تو اب سے سزا کے طور پہ 3 ہی ہیں، اب جاؤ چھٹی کرو. ٹھیک ہے، اور اس کی سزا بھی رکھی، کچھ کوڑے بھی لگائے جاتے تھے ایسے لوگوں کو. تو سب صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہوا، سب صحابہ نے اس کے اوپر ان کے ساتھ متفق ہوئے اور یہی قانون بنا دیا گیا تھا. اب یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کے زمانے میں پھر بعد میں کیا ہوا، جو چاروں مذاہب ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنفی، سب جو ہے نا وہ 3 طلاقوں کو آج 3 ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر امام ابن تیمیہ نے ان کا صرف موقف ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا تھا، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جائیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کسی وجہ سے یہ ایک چیز کی تھی، اور یہ شریعت نہیں بن جاتی. شریعت تو وہی ہے جو قرآن اور سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو چلتا رہا وہی ہے شریعت. ان کا یہ موقف ہے. اب اس کے بعد پھر جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو فالو کیا، انہوں نے آج بھی کہا کہ 3 طلاقیں ایک سمجھی جائیں گی.
اور علماء کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت بھی یہ ہے، کیونکہ جس کو دیکھو ان کو نہ لوگوں کو آج اللہ معاف کرے کوئی نکاح کے احکامات کا زیادہ پتہ ہے، اور طلاق کا تو بالکل ہی نہیں پتا کہ طلاق دی کیسے جا سکتی، اور مسنون طلاق کیا ہوتی ہے، طہر کی حالت میں جس میں آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو اس میں طلاق دے، اتنا کون دیکھتا ہے؟ ادھر لڑائی ہوئی ادھر طلاق 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 کی گردان لگا دی، اور اس کے بعد 4 دن بعد یہ کہنے لگے اب تو ہم پچھتا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اتنے سارے مسائل میرے پاس اس طرح کے آتے ہیں، اور میں ان کو کہتی ہوں، یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے حنفی فقہ کو فالو کرنا ہے تو پھر تو 3 کی 3 ہے، نہیں 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 نہیں، جو آپ کہیں گی اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اب مشکل میں جو آ گئے ہم وہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا ہیں، بس ہم کچھ نہیں ہیں، بس اب اس وقت ہمیں اس سے نکالو۔ تو یہ بہت بڑا آج کا المیہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر 3 طلاق کو ایک ہی قرار دیا گیا، جامعہ ازہر یونیورسٹی نے بھی اب 3 کو ایک ہی کر دیا، کیونکہ کیا کریں اس وقت آدمیوں کو دماغ، ورنہ تو گھر ٹوٹ ٹوٹ کے چلے جائیں گے۔ اور جو پھر حنفی علماء نے جو ایک اس کا راستہ نکالا، انہوں نے کہا کہ اب حلالہ کر لو، وہ اس سے بھی بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کو پلاننگ کر کے ایک آدمی کے ساتھ شادی کراؤ اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ رات گزار رہی اور اس کے بعد واپس آ جاؤ، یہ سلوشن دیا؟ یہ تو حرام ہے، حرام ہے یہ کہ اس طرح کی پلاننگ کی جائے۔ غلطی کرے مرد اور سزا ملے عورت کو، خود ہی سوچے نا کہ یہ تو اسلام کبھی کہہ ہی نہیں سکتا، اور اس کو ایسے عام کر دیا گیا۔ اب اس کا سلوشن کیا؟ حلالہ کر لو، بس تم جائز ہو گئی۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے آج بنا لیا۔ تو کئی ایسی سجیشنز دینے والے تھے جو یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ 3 کو ایک مان لینا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا تھا، جس کی آج تک یہ کنٹروورسی چلی آ رہی ہے، اور اس کی میں تو آج آپ کو یہ پتا چل گیا کہ کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ یہ مسائل آئے دن آتے رہتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں اب کیا ہے؟ جس نے ایک بھی دے دی، طلاق ایک ہو چکی ہے، اب دوسری دے یا تیسری دے یا چوتھی دے، ایک جو ہے نا وہ نافذ ہو چکی ہے۔ اب وہ ٹائم لگے گا، جب وہ عدت سے نکل جائے پھر دوسری دے دے، اگلے طہر میں دے۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں یہ بھی ایک ہوا تھا کہ جنابت کے غسل کے بارے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا کہ ایک آدمی اگر جنابت کی حالت میں سو جاتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ وضو کر لے تو جائز ہے اس کے لیے سونا۔ تو جمہور علماء یہی کہتے ہیں، یعنی میجورٹی علماء کا یہی ہے کہ جنابت کی حالت میں آپ سو سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے، اگر اٹھ کے وضو کر لے تو پھر مباح ہے، یعنی پھر لیکن مکروہ ہے، مگر گناہ نہیں ہے، سو سکتے ہیں مگر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اسی طرح ایک اور چیز ان کے دور کے اندر جو ہوئی تھی کہ بہت بڑی جو ایک بات کہ خیبر سے یہودیوں کو جو نکالا گیا تھا، جلا وطن کیا گیا تھا، وہ ان کے دور میں ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خیبر میں اپنے مال کی دیکھ بھال کے لیے گیا، کیونکہ ان کو وہاں کی زمینیں مل چکی تھی تو اس کی دیکھ بھال کے لیے گیا، تو رات کی تاریکی میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ اکھیڑ دیے گئے۔ اب یہی واقعہ جو تھا وہ ان کی جلا وطنی کا سبب بنا، جو خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ جب خیبر والوں نے کہتے ہیں مجھ پر حملہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا کہ ان کے مال محفوظ رہیں گے، اور فرمایا تھا ہم تمہیں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ تو ہر سال ان کا رینیو ہوتا تھا کانٹریکٹ، تو انہوں نے کہا اب میں کانٹریکٹ رینیو نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے ایک آدمی کے اوپر حملہ کیا گیا اور کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ ہم نے کیا، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا، اور رات میں حملہ کیا گیا اور یہودیوں کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، انہی کا علاقہ تھا، لہٰذا ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ تو اب بالکل آپ کو پتا ہے کہ مدینہ سے تو آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ مدینہ سے تو یہودیوں کو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا اور خیبر میں جا کے بس گئے تھے نا یہ لوگ، تو اب خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا، اور وہ بہت بڑی ایک بات ان کے زمانے میں ہوئی تھی۔
پھر آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ نماز تراویح کا جو باجماعت نماز کا اہتمام بھی ان کے زمانے کے اندر ہوا تھا. یہ نہیں کہ ان سے پہلے کبھی تراویح پڑھی نہیں گئی تھی. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 3 دن تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جماعت سے پڑھائی تھی. لیکن ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا تھا مسجد نبی میں لوگ کوئی یہاں پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے کہا سب کو ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں کھڑا کر دیا جائے. تو سب کو اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا, تو ایک جماعت سے تراویح ہونے لگی. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تراویح شروع کرائی, بلکہ یہ کہیں ہاں جماعت سے ان کے زمانے سے شروع ہوئی. اسی طرح جب شام میں طاعون پھیلا تھا تو یہ شام کی طرف کو جا رہے تھے اور راستے میں ہی ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. تو انہوں نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں پر ایسی کوئی وبا پھیل جائے, اگر آپ اس جگہ میں ہیں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں, اور اگر آپ باہر ہیں تو اس میں داخل نہ ہو. تو انہوں نے پھر وہاں سے یہ لوٹ آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جاتا یا نہ جاتا, اس سے میری موت کا وقت نہیں بدل سکتا تھا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے واپس آ گیا, بلکہ اس حدیث کی وجہ سے کہ طاعون یا کوئی بھی وبا جہاں پہ پھیلی ہو, اور ہمیں کووڈ میں بھی اس چیز کا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دیکھیں جہاں پر ایسی چیز پھیلی ہو وہاں پہ جائیں نہیں, اگر آپ وہاں پہ ہیں تو وہاں سے نکل کے بھاگے نہیں. اور اس کے اندر آج دیکھیں وہ بتاتے نا کہ کتنی جگہ چیز پھیل سکتی ہے, اسی لیے اتنی ریسٹرکشنز لگائی گئی. یہ تو آج کی ریسٹرکشنز ہیں نا, جو ٹریول ریسٹرکشنز لگائی گئی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا. اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ آپ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. تو فرماتے ہیں کہ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع کیا, اس کے بعد سے میں نے سوائے اللہ کے نام کے کبھی بھی کسی کی قسم نہیں کھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بہت زیادہ احترام کرنے والے تھے. اس طرح ان کے اندر اتنی زیادہ جس کو کہیں گے عاجزی, اتنی زیادہ ہمبلنس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ان کو صحابی نہیں ہم کہتے, تابعی کہتے ہیں, ایک شخص تھے ان کا نام تھا اویس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ نصیحت کی تھی. ابھی یہ واقعے سے آپ کو پتا چلے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے جب بھی کوئی وفد آتا تھا تو حضرت عمر اس سے پوچھتے تھے کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ تو نہیں ہوتے تھے, حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے اندر اویس بن عامر ہیں. تو عمر ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پوچھا کیا تم مراد قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا تم ان کی شاخ قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا ہاں. فرمایا تم پھل بیری ہوتی نا جیسے ورٹلائگو, یہ جو برس جس کو کہتے ہیں, سفید داغ پڑ جاتے ہیں, کیا تمہیں وہ تھی بیماری اور پھر تم نے اللہ سے دعا کی تو تمہارا سارا جسم شفا یاب ہو گیا سوائے ایک درہم بھر جگہ کے؟ انہوں نے کہا ہاں. سیدنا عمر نے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. سیدنا عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے امدادی لشکروں میں اویس بن عامر آئیں گے. وہ قبیلہ بنو مراد کی شاخ قرن سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. انہیں پھلبیری رہی ہوگی لیکن ان کے سارے جسم کو سوائے ایک درہم جگہ کے شفا ہو گئی ہوگی. ان کی والدہ حیات ہوں گی. اویس اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار ہیں. اگر وہ اللہ پر قسم کھا لینا کسی بات کی تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. اے عمر اگر ممکن ہو سکے تو ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی. وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہاں مجھے اسی طرح بیماری تھی اور اتنی سی صرف جگہ رہ گئی ہے. اور یہ اپنے ماں کے بہت زیادہ فرما بردار تھے, بہت زیادہ خدمت کی تھی.
اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں تشریف لا سکے اور صحابی کا شرف نہیں پا سکے، تو تابعی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرماتے ہیں کہ آپ ان سے دعا کروا لینا، اور ان کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نام پہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رد نہیں کرتا۔ تو سیدنا عمر نے ان سے فرمایا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو اویس، ان کا نام مشہور اویس کرنی ہے، انہوں نے حضرت عمر کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ سیدنا عمر نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں وہاں کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کو کوئی مرتبہ دیں۔ تو فرمایا نہیں، مجھے لوگوں کے اندر کھل مل کے رہنا زیادہ محبوب ہے، اور ہمیں کوئی کہے کہ آپ کے لیے میں سفارش کا خط لکھ دیتا ہوں گورنر آپ کو بہت، تو ہم کہیں گے واہ بھائی کیوں نہیں، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی۔ ان فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں میں ممتاز ہو کے رہوں، لوگوں میں بڑا بن کے رہوں، اس طرح بن کے رہوں، تو میں لوگوں کے اندر گھل مل کے رہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اگلے سال قرن قبیلے کے ایک سردار تھے، وہ وہاں تشریف لائے، جب حج کے لیے آئے تو سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی۔ تو سیدنا عمر نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی تو مالی حالت بہت ہی خراب ہے، ان کا گھر بڑا بوسیدہ ہے اور ان کے پاس سامان بھی کچھ نہیں ہے اور بڑی بری حالت میں رہ رہے ہیں۔ ظاہر انہوں نے کہا تھا نا کہ میں گمشدہ رہوں یہ زیادہ مجھے محبوب ہے بجائے اس کے کہ آپ مجھے خط لکھ دیں، اور چاہتے تو بڑے مقام بھی لے سکتے تھے۔ تو سیدنا عمر نے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ اس سردار کو بتا دیا۔ جب وہ واپس گیا تو اویس کے پاس وہ پہنچ گیا، عرض کیا میرے لیے آپ دعا کریں مغفرت کی۔ انہوں نے فرمایا آپ تو خود ابھی اتنے مبارک سفر سے آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کی ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پھر اویس نے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ اویس کرنی ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا نا، تو آپ سوچیں کیا کیا ہوگا انہوں نے۔ یہاں پہ تو کوئی ہوتا تو پیر بن کے بیٹھ جاتا، اور اس کے گھر کے باہر کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ سب لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اب ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جگہ چھوڑ دی، کسی اور جگہ چلے گئے کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ، اور تابعین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچتے دیکھیں نا، ایسے لوگ ہیں جو جینوین لوگ ہوتے تھے نا، یہ جینوین لوگ ہوتے تھے، اور جو ایسے واقعی اللہ کے ہاں درجات رکھنے والے ہوتے ہیں نا، پھر وہ لوگوں میں کہتے نہیں پھرتے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے پھرتے مجھے تو بڑی زیارتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خوابوں میں بہت زیارتیں ہوتی ہیں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ، تاکہ لوگ جو ہے نا سوچیں گے اللہ کتنے بڑی مقام بن۔ وہ چھپتے ہیں، وہ بتاتے نہیں، اور جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ بولتے بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر کی بھی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عاجزی کتنی زیادہ تھی، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو خود ایک صحابی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک تابعی سے، جن ظاہر ہے صحابی کا مقام تو تابعی سے اونچا ہوتا ہے، میں ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، میں کیوں کراؤں دعا۔ لیکن ان کی عاجزی کتنی بڑی تھی کہ انہوں کو اس کے اندر کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اسی طرح قبیلہ جو ہے نا کہ ایک آدمی نے بتایا کہ عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا، تو مجھے میرے والد نے بکریوں کے چند چھوٹے بچے دے کے روانہ کر دیا کہ مدینے میں بیچ آؤ۔ مدینہ کے قریب پہنچا تو ایک صاحب مجھے نظر آئے، وہ بھی مدینہ جا رہے تھے، تو میرے گدھے پر خاصا بوجھ لدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک گیا تھا اور گرنے کو تھا۔ تو میں نے ان صاحب کو آواز دی اللہ کے بندے ذرا گدھے کا بوجھ تو سیدھا کرا دینا۔ تو وہ صاحب آگے بڑے کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو ہم دونوں نے مل کر گدھے پر جو لدا ہوا بورا تھا وہ سیدھا کیا۔ ان صاحب نے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے جواب دیا میرے والد کا نام یہ ہے اور میں قبیلہ جوہینہ کا فلاں آدمی کا بیٹا ہوں۔ بولے اچھا اپنے والد سے کہنا کہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ بکری کے چھوٹے بچے مت ذبح کیا کرو،
1 سال کے بچے کی بکری کی چربی ان چھوٹے بچوں کی اوج سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو مجھے بڑا حیرت ہوئی. میں نے پوچھا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں امیر المومنین ہوں. لیکن یہ نہیں کہا کہ اچھا تم مجھے بلا رہے ہو، یہ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رات کے وقت گشت شروع کیا تھا، ان سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اور کبھی آپ سوچیں رات کے وقت آپ کو کہیں جاب کرنی پڑے کتنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ صبح کو سوتے رہنا ہے، صبح کو بھی کام کرنا ہے. لیکن جس وقت سب رایا سو جاتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اس وقت کون سی چیز تھی جو ان کو اٹھاتی تھی اور گلیوں میں پھراتی تھی اور یہ لوگوں کے حالات پتہ کرتے تھے. اور کوئی ہے جس کو کوئی ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت پوری کروں. بہت بڑی بات ہے. وہ چاہتے تو وہ بھی اپنے گھر کے اندر آرام کرتے رہتے. کیا ضرورت تھی اپنی نیند خراب کرنے کی؟ بہت مشکل ہوتا ہے رات کے وقت اتنی دیر جاگتے رہنا جبکہ صبح بھی آپ کا کام ہو. تو رات کو ایک دفعہ مدینہ میں گشت کرتے تھے، چلتے چلتے ایک خاتون دکھائی دی. خاتون نے پانی کی مشک اٹھا رکھی تھی. امیر المومنین کو تعجب ہوا کہ اس خاتون کو اتنی رات کو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیسے پڑی. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے آپ کو تو پہچانا نہیں، بولنے لگی میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، پانی بھرنے کی رات کو مجھے ہی نکلنا پڑتا ہے، دن میں گھر سے نکلنا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو امیر المومنین نے پانی کی مشک خاتون سے لی، کندھوں پر اٹھائی اور اس کو گھر پہنچا دیا. فرمایا صبح عمر کے پاس آنا، وہ تمہارے لیے خدمت گار کا انتظام کر دے گا. خاتون نے کہا عمر کہاں ملتا ہے؟ فرمایا تم آنا تو صحیح، وہ تمہیں انشاءاللہ ضرور ملے گا. خاتون صبح سویرے حاضر ہوئی. امیر المومنین عمر بن خطاب کو دیکھا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی. کہنے لگی ارے یہ تو وہی ہے جنہوں نے رات پانی کی مشک اٹھا کر میرے گھر تک پہنچائی تھی. واپس پلٹ گئی. امیر المومنین کو پتہ چلا تو فوراً ایک آدمی کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ اس کو لے کر آؤ. خاتون دوبارہ حاضر ہوئی. آپ نے اس کے لیے خدمت کار کا بھی بندوبست کیا اور معقول وظیفہ بھی اس کے نام کر دیا. یہ ایسے تھے نا کہ لوگوں کے حالات کی بہت فکر رکھتے تھے، لوگوں کے حالات کے بارے میں اتنے کنسرن رہتے تھے. خود کی حالتیں تھی، لوگوں کے لیے تو اتنا کرتے تھے، لیکن خود کی حالت یہ تھی کہ ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں میرا لائف سٹینڈرڈ ایسا نہ ہو جائے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کا ہو. کہیں میری زندگی ایسی نہ ہو کہ ان سے میں آگے بڑھ جاؤں. حالانکہ ان کے وقت کے اندر تو عیش و آرام تعیشات نہیں تھے، آپ کے وقت میں تو بہت کچھ تھا، بہت کچھ آ چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے وہی پریفر کیا کہ میں ویسے ہی رہوں. بلکہ ایک دفعہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مال فیق کا ایک اونٹ زخمی ہو گیا. سیدنا عمر نے اس کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت کچھ گوشت ازواج مطہرات کی خدمت میں بھیج دیا، باقی گوشت پکوا لیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو دعوت دے دی کہ آپ لوگ آئیں کھانے کے لیے. اس ضیافت میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین کاش آپ روزانہ اسی طرح گوشت پکوا دیا کریں، سب مل کے کھائیں اور ہم باتیں بھی کریں، پارٹی ٹائم ہونا. تو سیدنا عمر نے فرمایا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. میرے دونوں ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی ایک خاص سیرت تھی، ایک راستہ تھا. وہ ایک راستے پر چلتے تھے، اگر میں اس راستے پر چلوں گا تو ان کا مقدس راستہ مجھے ملے گا، اور اگر میں اس راستے سے ہٹ جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے سے وہ راستہ چھوٹ جائے گا، اور میں نے اسی راستے پہ چلنا. حالانکہ آپ دیکھ لیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میسر ہی نہیں آیا کچھ بھی.